آیتیں اور من گھڑت قصے ثابت کیے. اب آ جاتے ہیں کچھ سوالات پر. سوالات کافی سارے ہو گئے. لنک اس اوپن آرٹیکل کر میں دیا کوئی گیا. سوال رہتا ہے تو وہ بتا بالکل دیجیے گا. جی. اگر آڈینس میں بھی کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ ضرور ہمارے ساتھ اس سوال کو شیئر کیجیے. مولانا قاسم میرے خیال سے تو جو میں نے سوال آپ کے لیے بنائے تھے آپ نے مکمل ان کا جواب دے دیا ہے. اب ذرا آڈینس سے بھی لیتے ہیں. یہاں پہ مینیفیسٹر ایک صاحب ہیں, کہتے ہیں لول 5 واچنگ, کہتے ہیں 5 دیکھ رہے ہیں. تو میں ذرا اسکرین پہ ان کو ایک چیز دکھا دوں. اس سے یہ ہے کہ جو لوگ کیونکہ ہم آپ کو پتا ہے ہم لوگ اسٹریم یارڈ یوز کرتے ہیں. اسٹریم یارڈ پہ مور دین 8 پلیٹ فارمز پہ ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے. یہ میں نے کچھ دیر پہلے اسکرین شاٹ لیا تھا. اسکرین پہ ٹاپ پہ دیکھیے گا 50 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک پلیٹ فارم کا میں نے اسکرین شاٹ لیا. تو یہ جو جناب کہہ رہے ہیں کہ 5 واچنگ, تو یہ میں نے ان کو دکھا دیا کہ ایک پلیٹ فارم پہ 50 شو ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد 8 پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ لیجئے 12 13 10 ملا کے اب تک جو ہے مجھے 120 لوگ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر 5 بھی دیکھ رہے ہوتے اور اگر ایک بھی دیکھ رہا تھا تب بھی خدا تو دیکھ ہی رہا ہے ہماری محنت کو, اور ہم اللہ کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. ایک کے دل میں بھی بات اتر جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد مولانا قاسم سوال کافی سارے آئے. ایک ہماری بہن نے کہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, تمام چیزیں ہم نے ظاہر امام میں سمودی ہیں القرآن. اب انہوں نے آگے نہیں بتایا کیا کہنا چاہ رہی ہیں. وہ میرے خیال سے وہی جو آپ مکالمہ پڑھ رہے ہیں اپنے امام میں ہر چیز سمونے کی بات کرتی ہیں. آپ چاہیں تو اس کا ایک شارٹ سجا. یہ شارٹ سا جواب ہر وقت دینا چاہیے نا, کیونکہ بالکل وہ جا کے ہمارے وہ سارے آیات کی تشریحات کہاں دیکھیں گی. اب اگر بالکل لائیو ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا سسٹر, ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ النبا کی آیت نمبر 28 ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, صحیح وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ٹھیک ہے, یہاں جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ امام مبین ہے, اس کی اس آیت نے بتا دی کہ امام مبین سے مراد وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہے. اب آتے ہیں, اگر آپ اس سے امام آغا خان مراد لے لیں, آپ آغا خان کی توہین کر رہے ہیں, آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں. کیوں؟ آیت کا آخری حصہ پڑھا, پہلے حصے میں کیا فرمایا ہے کہ انسان جو بھی عمل برا اچھا, زنا, شراب, چوری, ڈاکہ, قتل کرتا ہے, وہ کل شیء, وہ سب چیزیں فی امام مبین میں ہیں. اگر آپ اس سے اپنا امام مراد لیتے, گویا آپ اپنے امام کو گالی دے رہے ہیں کہ یہ سب بدکاریاں امام میں ہے. ہم کہہ رہے کہ نہیں, اس سے مراد نامہ اعمال اور لوح محفوظ میں ہے کہ انسان جو بدکاری کرتا ہے, جو نیک عمل کرتا ہے, سب کے سب اس میں سیو ہے. آپ کہہ رہے سب میرے امام میں ہے, آپ اپنے امام کو یہ پڑھ کر گالی دے رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے, ہم بچا رہے اس کو. بچا رہے اس کو. ٹھیک, ہمارے بھائی عامر غوری کہتے ہیں کیا امام حضرت علی کی آل میں سے ہے, ہاں یا نہیں؟ یہی تو ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ آغا خان حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا امام؟ ہاں, آغا خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد میں سے نہیں ہے. کیوں؟ آل اولاد ہونے کے لیے سند درکار ہوتا ہے کہ بھائی نسب نامہ ثابت ہوتا ہے. ان کا نہ نسب نامہ موجود ہے, نہ سند موجود ہے, نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور بیچ میں بہت عرصہ گیپ رہا ہے. ان کا کوئی بھی آج تک سلسلے نسب مضبوط سند سے اسماء الرجال کے رول سے گزار کر ہمیں نہ دکھا سکا ہے. ہم کئی سالوں سے چیلنج دے بیٹھے ہیں, جعلی ہی ابھی تک کسی نے نہیں بنایا ہے, اوریجنل کہاں سے لائیں؟ بالکل ٹھیک. ایک سوال ایک اور آیا ہے مولانا قاسم. سوال, آغا خان تو کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو یہ انسان کامل کس معنی میں ہوتا ہے؟ سوال ہے یا طنز ہے؟ لیکن انسان جو ہے نا, انسان جو ہے, انسان کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کل بنی آدم خطا, تمام بنی آدم خطا اس سے ہو سکتا ہے. حدیث نے ہمیں واضح بتا دیا. البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت وہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ دعوت کے لیے ان کو معصوم بنایا ہے. البتہ ان سے بھی بھول چوک کی خطائیں ہوئی ہے. بھول چوک, خطا کہتے ہیں نا مسٹیک, اس طرح کی چیزیں ان سے ہوئی ہے. وہ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے بھول چوک خطا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان کو ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آگے پیچھے سب معاف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خصوصاً انبیاء معصوم تھے,
اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر کوئی معصوم کہتا ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ پروف کرے نا، کوئی قرآن حدیث کی آیت دکھا دے کہ معصوم ہے۔ آپ بھائی اہل بیت ثابت نہیں کر سکتے، معصوم ثابت کرنا تو دور کی بات۔ معصوم کرنا دور کی بات۔ ہمارے سیم بھائی ہمیشہ کی طرح اپنی حاضری لگاتے ہوئے ایک آیت پیش کی ہے اور فوراً ہی آپ سے سوال کر دیا ہے کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے، کیا مولوی قاسم آپ کا ہادی ہے؟ نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ کی کیا بات ہے، وہ ہمیں ہدایت بتا رہے تو ہمارے ہادی ہوئے۔ مولانا قاسم جواب دیجیے اس پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہادی ایک ہوتا ہادی۔ ہے۔ ہم نے تقریباً تفصیلاً کافی اس پہ جواب دے آڈیو چکے ہیں۔ موجود ہے، وہ بھی وہ سن سکتے ہیں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ یہ جو ہے نا پیچھے کی بات ہو رہی ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر امت کے لیے ہادی بھیجا تھا، ہر قوم میں ایک ہادی ہادی۔ بھیجا۔ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہادی بھیجا ہے، اور ہمارے ہادی اعظم، ہمارے امام اعظم وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک پہنچ کر امامت، یہاں تک پہنچ کر خلافت اللہ اور نبوت، رسالت سٹاپ بند ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن حدیث کی صورت میں قیامت کی صبح تک کے لیے ہمارے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی صورت میں، صحابہ کرام کی صورت میں پریکٹیکل ایک جماعت ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہے۔ وہ قیامت کے صبح تک اس میں تمام چیزوں کی تعلیمات موجود ہے۔ ہر وقت ہر زمانے میں کسی نئے ہادی پیغمبر یا نئی چیزیں وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کو ختم کیا۔ ہادی اگر پیغمبر کے معنی میں لے رہے، ہادی کے معنی اگر یہ لے رہے کہ دعوت دینے والا، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، لوگوں کو رہنمائی کرنے والا، تو وہ الحمدللہ اتنے سارے ہیں، محدثین تمام، فقہائے کرام، علماء دین، محققین حضرات، سب ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہے۔ ہر وقت علماء عوام کے لیے دینی مسائل، دینی احکامات، دینی رہنمائی کرنے کے لیے ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں۔ بہترین انداز میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث سے ہی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہر کونے میں موجود، ہر مسجد میں، ہر محلے میں ہوتے ہیں ہادی۔ اگر اس معنی میں لے رہے ہو، اگر دوسرے معنی میں لے رہے ہیں تو وہ ہمارے ہادی اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹائم بہت کم ہے، ہمیں ایک بھائی نے بھی جوائن کیا ہے، جمال کانجی ان کا نام ہے۔ اگر آپ بھائی آپ اپنا تعارف کرا کے کچھ بات کرنا چاہتے تو بے شک کیجیے، ورنہ میں اسی طرح سوالوں کے سلسلے کو ختم کرتی ہوں۔ یہاں پہ سیم بھائی پھر کہتے ہیں کہ مولانا قاسم آپ کو حق ہے کہ جو قرآن کی معنی نکالو، ہم پر کیوں اعتراض ہے؟ یعنی آپ اپنی مرضی کا معنی نکالتے ہیں تو ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر ہم بھی جو بحث الحکمہ پہ ہے، جیسا معنی ہے ہم ویسا ہی مانتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ مولانا قاسم آپ اپنی طرف سے معنی نکالتے ہیں؟ بھائی کوئی مولوی، کوئی جو ہے نا مولانا، کوئی مفتی اپنی طرف سے قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی قرآن کا ترجمہ کرے اس کو ترجمہ بالرائے کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ اپنے مرضی کا، اپنے معنی کا ترجمہ کرنے کو ہم حرام سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ ہم اس تشریح ترجمے کو لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے سنت پر چلو، طریقے پر۔ بھائی اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کی تشریح جو انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اسی کو ہم لیتے ہیں۔ اس ترجمے سے کوئی بھی ایک انچ ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو ایسی آیت ہے نا، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، عربی بالکل آسان الفاظ ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی تشریح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت تھی، تو بھائی وہ آپ بھی، میں بھی عربی کے الفاظ جاننے والا اس کو جان سکتا ہے۔ لیکن اصول، مسائل، استدلال جو ہے، اس کے لیے عمیق علم، احادیث پر پورا دسترس، صحابہ کرام کے تراجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، اس کے مطابق ہی جا کر بندہ مسائل نکال سکتا ہے، تشریح کر سکتا ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہ کرتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے اختیار ہے۔ اسی طرح نہ آپ کو بھی اختیار ہے
آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ قرآن کی اپنی طرف سے ترجمہ کریں. وہی ترجمہ قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا، بتایا، سمجھایا، ہم وہی ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک، وہی ترجمہ کرتے ہیں. نہیں، اسماعیلی کو اگر پرابلم ہے ہمارے ترجمے سے تو وہ اپنا ترجمہ لے کر کیوں نہیں آتے ہمارے سامنے بیٹھے نا. وہ اپنا ترجمہ لے کے آئے اور ہمارے سامنے بیٹھے، چلو بات کرتے ہیں. بالکل. یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبداللہ 786، انہوں نے بھی کہا ہے سیم بھائی کو کہ تمہارے آغا خان صاحب کا جو ترجمہ قرآن پر کیا ہے وہ تو بتاؤ، ریپلائی. بالکل، اگر آپ کو اعتراض ہے ہمارے کیے ہوئے ترجمے پہ یا جو ہمارے علماء کرام نے کیا ہے، تو آپ کے حاضر امام کا جو ترجمہ انہوں نے قرآن کا کیا ہے. جی مولانا قاسم. میں یہاں پر یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جی یہ جو اسماعیلی ہے، یہ جو اس وقت ادھر موجود ہے یا باص میں بیٹھے ہے، آئے ایک ٹیبل پر قرآن کے میں بغیر زیر زبر والا نسخہ آپ کو دیتا ہوں، پڑھ کے دکھائے. صرف آپ کو گرامر کے الف بے کا نہیں پتا، عربی لغت کا نہیں پتا، رسم الخط کا نہیں پتا، علم الصرف کا نہیں پتا، علم النحو کا نہیں پتا، نہ آپ کو قرآن میں دلچسپی ہے، نہ آپ کو صحیح تلاوت کرنا آتا ہے، منہ اٹھا کر آ کے کیا تشریح کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہمارے علماء کرام جب کرتے ہیں تو ساری زندگی احادیث پر قرآن کی خدمت میں پہلے زبانی یاد کیا، پھر تجوید سیکھا، پھر گرامرلی دیکھا، عربک زبان سیکھا. سب کچھ آنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام خصوصاً اہل بیت میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تراجم کو ترجیح دیتے ہیں، اسی کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. تمہیں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا، نہ تم کر سکتے ہو. نہ کر سکتے ہو. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بحث الحکمہ والوں سے پلیز سورہ اخلاص کی ترجمہ بتائیے، وہ اپنا کیا ہوا تفسیر پیش کریں گے. کہاں سے تفسیر پیش کریں گے؟ میں تو کہتی ہوں کہ یہ سیم بھائی جو کاپی پیسٹ کرتے ہیں یہاں پر قرآن کی آیتیں ترجمے، ان سے یہ میں پوچھتی ہوں کہ یہ آپ کون سی سائٹ سے کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے امام نے کوئی سائٹ بنائی ہے آپ کے لیے جہاں سے آپ یہ ترجمے پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں لا رہے ہیں، آپ آدھی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں؟ تو سیم بھائی یہ کیا قرآن آپ کے آغا خان نے جو لکھا ہے یہ وہ ترجمہ ہے یا پھر آپ وہی ترجمہ لا رہے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں؟ سوال آپ کے ساتھ ہم نے چھوڑ دیا ہے. مولانا قاسم نے چیلنج بھی کر دیا ہے. النور صاحب ہمارے بھائی کہتے ہیں ان کا قرآن 2 سے 3 آیات ہے، وہ بھی آدھی ادھوری. بالکل تمام اسماعیلی جانتے ہیں، ہم بھی اسماعیلی رہ چکے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی چند چنندہ آیتیں جس میں سے امام، نور یا ہادی ثابت ہوتا ہے، یہ انہی آیتوں کو مانتے ہیں. حدیثیں بھی صرف وہی مانتے ہیں جس میں حضرت علی کا کوئی ذکر ہوتا ہے یا ان کی شان کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ حضرت علی کے وہ قول بھی یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جس میں عبادتوں کا ذکر ہے، نمازوں کا ذکر ہے. صرف اپنے امام کو ثابت کرنے کے لیے یہ اتنی محنتیں کرتے ہیں، اتنی باطل تفسیرات پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے آج کا ہمارا پروگرام بڑا اچھا رہا. سائم بھائی جو ہے ان سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جی آپ جو ہے نا ایک دن کے لیے بالکل نیوٹرل ہو کر اپنے ذہن کو تعصب سے صاف کر کے یہ جو یاسین کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا سورۃ النبا کی جو آیت 28 ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑے. اسی طرح اطیعوا اللہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پوری آیت کو مختلف تفاسیر سے مختلف تفاسیر سے، شیعوں کی تفسیروں سے بھی تمام سے سامنے رکھ کر پورا دیکھے، اطمینان کرے، تحقیق کرے، جستجو کرے. بھئی آپ ادھر آتے ہیں، ہمیں بھی سنتے ہیں، ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، تو تھوڑا سا 2 قدم آگے چل کر جو عقائد آغا خانی اسماعیلزم کا ہے اور جو ہم یہاں پر آ کر دعویٰ کر رہے، رد کر رہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کر کمپیئر کر کے دیکھے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے. اس کے بعد جو آپ کو مناسب لگتا ہے، آغا خانی اسماعیلی تو ہے ہی، آپ اسی پر باقی رہے، یا ہم جو کہہ رہے ہم غلط کہہ رہے، جو وہ کر رہے وہ صحیح کر رہے یا ہم صحیح کر رہے. کس کی تشریح قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کون غلط کر رہا ہے، اس کو تحقیق کرنے کی کوشش تو کریں. نتیجہ پھر جو آئے آپ ہمارے سامنے بھی رکھیں. بالکل ایک ٹیبل پہ آ جائیے، آپ اپنا قرآن لے کے آئیے. مولانا قاسم آن لائن بھی آپ کو تمام چیزیں ویسے ہی سمجھائیں گے بنا کسی تعصب کے. آپ ہمیں رابطہ کیجیے. جو بھی آپ کے سوالات آپ یہاں پہ کرتے ہیں وہ کچھ آدھے ادھورے ہوتے ہیں، نہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہ آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. مولانا قاسم آپ کے لیے اویلیبل رہیں گے. سیم بھائی ایک دفعہ آ کر ضرور بات کیجیے. جو قرآن کی تعلیمات، جو قرآن کی آپ باتیں یہاں پہ
پیسٹ کرتے ہیں وہی آپ ذکر کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم سب کے لیے اوپن ہے. 1 گھنٹے کا ہمارا ٹائم مکمل ہوا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے بھی ہم دوسرے مشنریز کا بھی رد آپ کے سامنے کریں گے. عمران بھائی بار بار مجھے ایک میسج کرتے ہیں کہ خلیل ایون سیز دیٹ امام اینڈ دا پروفٹ آر مظہر آف اللہ, دا نیمس آف اللہ از دا پروفٹ اینڈ دا امام. خلیل اندانی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے. عمران بھائی میں آپ کی کئی دفعہ یہ چیزیں پڑھتی ہوں اور ہے تو وہ کرتا ہے اسماعیلی نان سینس پر وہ یہ باتیں کرتا ہے, لیکن اس کا رد کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ نبیوں کا اور اماموں کا نام ہے, تو کہاں سے وہ لاتا ہے یہ باتیں؟ اب اس نے کہہ دی ہے, ہم کہاں سے ثابت کریں؟ اس کو ہی ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بات ہے اور یہ خلیل کی اپنی ہی ذہن کی ایک گھڑی ہوئی چیزیں ہیں, اس کا ہم رد نہیں کر سکتے. باقی جی خلیل ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے نا, ادھر بھی تشریف لاتے تھے. ہم نے کہا کہ آ جائے تھوڑی بات ہو جائے, وہ کہہ رہے مائک خراب ہے. ہم نے ان کو مائک بھیجنے کے لیے ایڈریس بھی اس سے مانگا اور بہت کوشش کی. ادھر آ کے نہیں ہے, باقی کمرے میں بیٹھ کے جو بھی بنائے اپنے تصور ہے اس میں. تو جو عقل والے ہیں, تدبر والے ہیں, جو سالم الفطرت لوگ ہیں, وہ تو ان کی باتوں کو دیوار پہ ماریں گی, کیونکہ وہ عقل کے بھی خلاف ہے, نقل کے بھی خلاف. جی مولانا قاسم, آپ ایک ان کا طرز عمل ذرا آپ بھی اکثر ہی ہم ذکر کرتے ہیں, جب بھی ان کو کوئی مکالمہ لکھنا ہوتا ہے, جیسے شرک کا پوشیدہ پہلو آفتاب حسین مشنری ہنزائی انہوں نے لکھا, ہم نے تقریباً آپ نے اس کے 3 ایپیسوڈ میں رد بھی کیا, ہم نے ان کو وہ پیغام سینڈ کیا, لیکن یہ صرف لکھنے کی حد تک کی مشنری کرتے ہیں. ان کو ہم نے دعوت بھی دی, جیسے آپ کو پتا ہے دعوت کا انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ میں آتا ہوں, لیکن ابھی تک نہیں آیا. اسی طرح بحث الحکمہ ہے, ان کو ہم مسلسل دعوت دے رہے ہیں, ان کے اوپر پروگرام بنا رہے ہیں, لیکن ان کی جو پہنچ ہے وہ صرف یہ فیس بک کے آرٹیکلز تک ہے. خلیل اندانی ہمارے یوٹیوب چینل تک آیا, کامنٹ پہ کامنٹ کر رہا تھا, لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر کے آ سکے. اسماعیلی ایسوسی ایشن میں ہمارے اس چینل, ہمارے سارے کام کی بات پھیل چکی ہے. ان کے مدد علی اطرب کے ڈائریکٹر ہیں, ابھی بھی میرے واٹس ایپ گروپ میں ایڈڈ ہیں, تمام میسیجز دیکھتے ہیں, رپلائی نہیں کرتے. کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے ان کا باطل ہونا؟ کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. ہم اوپن لنک رکھتے ہیں, ہم پروگرام کی اناؤنسمنٹ ویکس پہلے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اس بات کا جواب دینے لگے, لیکن یہ لوگ چھپے رہتے ہیں. تو کیا یہ جو باقی لوگ ان کے دفاع میں آئے ہیں, اپنے امام کی دفاع میں آئے ہیں, کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ حق پر آنے والا کھل کر آپ کو چیلنج کر رہا ہے, جو باطل ہے وہ چھپ کے وار کر رہا ہے؟ دیکھیے, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے نا کچھ لکھنا, مطلب دن کو رات, رات کو دن, اور اپنی مرضی سے بالکل ایک جو ہے نا ایک غلط قسم کی ترجمہ, غلط قسم کے آئیڈیا سامنے لاؤ تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے, یہ والی بات ہے کہ کرتے ہیں. لیکن ادھر آئے تو ہم ایک ایک چیز پہ سوال اٹھائیں گے. آج ہی میں نے بتا دیا نا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت ثابت کرنے کی کوشش کے لیے جو لیا ہے وہ ایک اعتراضانہ سوال, وہ بھی علماء دیوبند ہند کے پیج پہ ان سے کیا گیا. اس آدھا کو لا کے رکھ کے آگے 2 حدیثوں کو ٹکڑے ایڈ کر دیے, ادھر سے لیا. وہ بھی اپنے طرف سے لکھ نہیں سکتے. انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دے کر کسی نے ان سے پوچھا ہے, اس کو لا کے ادھر رکھ دیا اور 2 باتیں لکھ کے بھاگ گئے. اب اگر ہم سے تفسیر کا پوچھے کس زبان میں, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا اس کا اوریجنل لینگویج کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری بہن پروین الطاف, ان کو ذرا مجھ سے پرابلم ہے, لیکن میری تو بہن رہیں گی. کہتی ہیں محترمہ ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو, آپ دوسروں کی فکر نہیں کرو. آپ کون ہوتی ہو نصیحت کرنے والے, اپنا کاروبار کہیں اور سے کام کرو. بہن مگر ہمارا یہ کاروبار ہوتا تو اب تک 10 ایڈورٹائز چل چکی ہوتی اگر یہ مونیٹائز ہوتا. ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی کوئی بھی مونیٹائز نہیں ہے, اس میں کوئی کاروبار نہیں ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم اب تک کوئی 10 دفعہ آپ سے کہہ چکے ہوتے کہ لائک کرو, سبسکرائب کرو, شیئر کرو. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ شیئر اس لیے کرو تاکہ کسی اسماعیلیوں تک یہ بات پہنچے, اور ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم ویورشپ گین کریں کیونکہ یہ مونیٹائز نہیں ہوتا. مولانا قاسم آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ تقریباً تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں. کافی ہمارے بھائی ذرا لیٹ جوائن کیے جو بہت ہی ریگولر لسنرز ہیں, ان کو خوش آمدید. اور پھر اگلے پروگرام کے لیے تاکید کہ آپ لوگوں کی شرکت بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ تک یہ باتیں پہنچے اور آپ بھی
آگے کے لیے تیاری رکھیں کہ کوئی اسماعیلی آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرے تو آپ کے پاس بھی جواب موجود ہو۔ ہمارے بھائی عامر غوری کہتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور سمجھنے کو ملا ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ ہم محنت کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، یہ دونوں طرف سے عبادت ہے۔ مولانا قاسم، سننے والے جو سنتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی اجر و ثواب کی بات کرے تاکہ میں پروگرام کو اینڈ کروں۔ وتواصوا بالحق، سورۃ العصر میں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے یا فجر کے ٹائم کے، تمام انسانیت کے جتنے بھی برانچز تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں ہے جو ایمان لایا۔ صرف ایمان لانا نہیں ہے، وعملوا الصالحات، ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ اچھا اور کیا؟ اور کون بچ جائے گا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تکالیف مصیبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی، کچھ میں آپ کو بتاؤں کچھ آپ مجھے بتائے، تو مومنین کا یہ شیوا ہے کہ وہ حق بات کی ایک دوسرے کو بار بار تلقین کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا کہ یہ خسارے میں نہیں ہے، خسارے مطلب جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اتنا بڑا اجر و ثواب کی امید رکھ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سننے والا بھی، ہم بھی تلقین کر رہے، وہ سنتے ہیں تو تب ہم آ کے بتاتے ہیں نا، وہ سننے والے نہ ہو تو ہم کس کو بتائیں، کس کو سنائیں؟ تو انشاءاللہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ، آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اس کار خیر کو، اس نیک مشن کو، اپنی جماعت کو، اپنے اسماعیلی بہن بھائیوں کو ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ جس طرح ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ پروگرام نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم سن کے جو آج آپ نے سیکھا وہ آگے پہنچائیے۔ ہمارے چینلز کے ویڈیو کو اپنے فیس بک والز پر، اپنے یوٹیوب چینلز پر، پلے لسٹ پر ایڈ کیجیے اور ہمارا اسی طرح ساتھ دیجیے۔ آپ سب کے لیے بے انتہا دعائیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے اگلے سیٹرڈے کو ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔